بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة وقال اللہ جل وعلا ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ جل جلالہ کی توفیق سے آج جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں، وقت کی بہت اہم ضرورت اور جس بے راہ روی کا آج یہ زمانہ شکار ہے، اس حوالے سے انتہائی اہم موضوع ہے اور وہ ہے جوانی کا نشہ۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کی زندگی کو مختلف ادوار میں تقسیم فرمایا ہے، جس کو اللہ جل جلالہ قرآن پاک کی آیت میں بہت اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے۔ ایک پانی ہے، پانی کمزور چیز ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، چاہیے کہ انسان کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ اس بات میں غور و فکر کرے کہ میں کس چیز سے بنایا گیا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے، جب انسان اس چیز میں غور کرے تو انسان دیکھتا ہے کہ ایک گھٹیا چیز سے اشرف المخلوقات کی تخلیق کی گئی۔ چنانچہ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے من ضعف، کمزور چیز سے۔ پھر اس کمزور چیز میں مختلف مراحل آتے ہیں۔ انسان کا بچپن ہے، پھر انسان میچور ہونا شروع ہوتا ہے، پھر فرمایا ایک وقت ایسا آتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ جل جلالہ نے بنایا اس کمزوری کے بعد قوت کو بنا دیا، انسان کے اعضاء مضبوط کر دیے، یعنی جوانی آ گئی۔ اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ اس جوانی کی یوں کہہ لیں کہ کیا حیثیت ہے وہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا ثم، پھر جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، پھر اس قوت کے ملنے کے بعد، اس قوت کے عطا کرنے کے بعد، پھر اللہ جل جلالہ دوبارہ اس قوت کو بنا دیتے ہیں ضعف اور کمزوری، یعنی بڑھاپا۔ اب ان تین ادوار کے اندر ہمارے آج کے یعنی انسان کی زندگی کے ان تین مراحل میں ہماری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے جوانی، قوت والا زمانہ، جس میں انسان کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس باب میں کثرت سے ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ قیامت کا دن، ہمارے جو آج کا موضوع ہے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت والے دن بنی آدم کے، انسان کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ پائیں گے جب تک اس سے 4 سوالوں کے جواب نہ لے لیے جائیں، 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ اور وہ سوال کس کی طرف سے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔
کوئی دنیاوی مرتبے والا شخص نہیں ہوگا کہ جس کو کوئی پیسہ وغیرہ دے کر جان چھوٹ سکتی ہو، نہیں۔ پہلا، عمر کس کام میں گزاری، دوسرا جوانی کس کام میں گزاری۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب عمر کا پوچھ لیا تو جوانی بھی اسی میں آ گئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر انسان، جس کو کہتے ہیں نا یہ لاپرواہی کا زمانہ ہوتا ہے، انسان کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اس عمر کا علیحدہ سوال ہوگا۔ اس عمر میں اگر انسان برائیوں میں پڑ جاتا ہے تو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ پڑتا ہے، اور اگر اللہ کی توفیق سے برائیوں سے بچ کر اچھے اعمال میں آ جائے، اللہ کی اطاعت میں آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر آ جائے، تو پھر ان کو بھی پوری قوت اور کیا ہے جی عظمت کے ساتھ اور مزے کے ساتھ ادا کرے گا۔ تو اس کا سوال ہمیں الگ سے ہونے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ قیامت والے دن، جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، جتنی بھی سایہ چیزیں ہیں، گھر کی چھت کیوں نہ لے لیں، سب تو ملیا میٹ ہو چکے ہوں گے نا، زمین ایسے برابر ہو جائے گی، اور اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے فرمایا ایک وہ نوجوان ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت میں لگ گیا، اللہ کی غلامی میں آ گیا، جس نے اپنی جوانی اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق گزار دی۔ تو یہ اس دور کی، جوانی کے دور کی اہمیت ہمارے دین میں اتنی زیادہ ہے، اور عام طور پر جو اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے، انسان بے دینی میں پڑتا ہے، وہ اسی دور میں ہوتا ہے۔ شیطان کی سب سے زیادہ نظر اس دور کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں خاص طور پر نوجوانوں کو ایک ایک قدم سنبھل کر اٹھانا ہے۔ اور ایک اور مثال لے لیں، فوج میں جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا، اگر ہو بھی تو محاذ پر نہیں جا سکتا، کیوں؟ وہ دشمن کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہی مثال آج کا نوجوان اپنے اس دشمن کے سامنے رکھ لے جس کو میرا اللہ میرا دشمن قرار دے چکا ہے، وہ کون ہے؟ شیطان۔ کہ میں یہ سوچے کہ نہیں، میں اب جوان ہوں، میں ہر چیز سے ٹکرا سکتا ہوں، اللہ کی توفیق سے میں اس خیال سے بھی ٹکراؤں گا جو شیطان میرے ذہن میں ڈال رہا ہے، میں اس عمل سے ٹکراؤں گا جس کو شیطان کرنے پر آمادہ کر رہا ہے، اور ساتھ اللہ سے توفیق مانگے۔ بڑا قیمتی زمانہ ہے۔ عام طور پر جوانی کے نشے میں انسان کیا کیا کرتا ہے، اس کی کچھ مثالیں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ آج کل جو ایک عام چیز پائی جا رہی ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ انسان جوانی کے نشے میں، اللہ جل جلالہ کیا فرماتے ہیں؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اے نوجوان، اگر تو والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں اپنے پاس پالے، اگر تیرے لیے ایسی خوش قسمتی والا چانس میں دے دوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ بس اشارہ دینا ہے، ہم اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتے۔ والدین کی کیا اہمیت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر بہت کچھ کہا اور لکھا جا چکا ہے۔ اسی طرح انسان عورت کے نشے میں غرق ہو جاتا ہے اور جوانی میں اپنی دامن کی پاکیزگی کو خراب کر بیٹھتا ہے، اور آج تو ویسے ہی فتنوں کا دور ہے، اور مختلف نام کی چالوں سے ہماری جیب کے اندر کفر جو ہے نا جی ہماری طرف متوجہ ہے، شیطان
ہماری طرف متوجہ ہے، جیبوں کے اندر ایسی چیز ہے، تو آج کے نوجوانوں کو مجھ سمیت یہ سوچنا ہے کہ میں نے اس سے بھی بچنا ہے۔ اسی طرح ظلم اور زیادتی، جی ہاں، یہ بھی بہت عام پائی جاتی ہے کہ انسان جوانی کے نشے میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اور یہ نعرہ لگاتا ہے کہ میرے سامنے کون ٹھہرے گا، دیکھا جائے گا۔ نہیں، عاجزی، المتکبر، یہ اللہ نے صرف اپنے لیے نام رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے لیے بھی یہ نام اللہ نے نہیں چنا، صرف اپنی ذات کے لیے رکھا۔ اور جب ان کے لیے نہیں چنا گیا تو آج کا نوجوان اس کی حیثیت کیا ہے؟ اسی وجہ سے اللہ جگہ جگہ انسان کو یہ فرماتے ہیں کہ اپنی ابتدا اور انتہا پہ غور کر لے۔ یہ جس عمر میں تو آیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، نہ تو پہلے ایسا تھا، ایک وقت تھا کہ تو چل بھی نہیں سکتا تھا، محتاج تھا، اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے، اور ایسا وقت آنے والا ہے جس کو اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں ثم يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا۔ پھر انسان اس جوانی کے بعد لوٹایا جائے گا، مطلب اس کا اپنا بس نہیں چلے گا۔ کون بوڑھا ہونا چاہتا ہے؟ لیکن ہونا پڑے گا۔ کس طرف؟ الى ارذل العمر، عمر کے سب سے گھٹیا ترین حصے کی طرف، اور وہ ہے بڑھاپا۔ اگر میں نے اپنی جوانی اللہ کے سپرد کی ہوگی تو پھر اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے۔ اللہ کبھی بھی میرے بڑھاپے میں مجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے ایک ایسا نوجوان اپنا تیار کر دیتے ہیں کہ جو اس کی خدمت کے لیے اللہ اس کو متعین کریں گے۔ جی ہاں، کبھی ہم اپنے اللہ پر بھروسہ تو کر کے دیکھیں۔ آج ہم اپنے دوست کی زبان پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اعتبار کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اللہ پر، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور آج اس عزم کے ساتھ ہم اس بیان کو ختم کریں گے، اپنے اللہ سے عہد کریں، اپنے رب سے عہد کریں۔ میرا وہ رب کہ میں کچھ نہیں تھا، اس نے مجھے وجود بخشا۔ یہ ذہن میں رکھ کے عہد کریں کہ اے اللہ، جو کچھ ہو چکا اس پر توبہ استغفار کرتا ہوں۔ جی ہاں، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی نوجوان، ٹھیک ہے، انسان ہے، خطا میں پڑ گیا ہے۔ اب میں نے ایک بڑے عالم ہیں، ان کی زبان سے یہ حدیث پاک سنی، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انا حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اپنے بارے میں ساتھ ہی فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، وہ نوجوان جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، فرمایا وہ بھی حبیب اللہ ہے۔ تو اس لیے گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، صدا عیش دوران دکھاتا نہیں۔ آج کے نوجوان کو اس چیز پر غور کرنا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ ہمیں جوانی کے نشے میں ایسا مت ڈالے کہ ہم اسے بھول بیٹھیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق کمزور کر بیٹھیں۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔